منبر نور پر جلوہ بار گلے گلزار برکاتیت آبروئے خانوادہ برکات حضور سیدی امان ملت ادام اللہ اقبالہ. منبر نور پر جلوہ بار معزز و مقتدر نائبان رسول، بالخصوص قلندر کرناٹک، فخر الاماثل، استاذ الاساتذہ حضرت العلام قلندر رضوی صاحب قبلہ اسم با مسمہ، اور بڑے شفیق و کریم استاذ الاساتذہ جن کو قلندر کرناٹک سے الگ کرنا مشکل ہے، دو قالب ایک جان، حضرت العلام عتیق الرحمن صاحب اور میرے محسن اور سرپرست حضرت علامہ مفتی شبیر صاحب، دیگر اساتذہ کرام، حاضرین اہل سنت و جماعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، قال اللہ تعالی فی مقام آخر اللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، صدق اللہ مولانا العظیم. بارگاہ رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا. پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں. اب تو نہ روک اے غنی عادت سگ بگڑ گئی، میرے کریم پہلے ہی لقمہ تر کھلائے کیوں. آج بڑی سعادتوں والا یہ جلسہ ہے کہ دارالعلوم گلشن رضوی کے ذمہ دار حضرات نے یہ طے کیا تھا، خصوصاً حضرت علامہ قلندر رضوی صاحب نے، کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 1500 سالانہ جشن میلاد النبی پر ہم 1500 محافل کا انعقاد کریں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور حضرت نے تقریباً 2 ماہ پہلے مجھ سے ملاقات کر کے حکم دیا تھا کہ آپ رائچور آئیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ان کے حکم پر میں حاضر آیا. ان کا حکم تھا کہ آخری جو 1500 محفلوں کا جلسہ ہوگا وہ رائچور میں مرکزی اجلاس ہوگا. سبحان اللہ. مجھے بات یاد ہے اور حضرت بھی اس بات کو یہاں بھی یاد رکھیں گے اور قیامت میں بھی یاد رکھیں گے. میں نے عرض کیا تھا اگر آپ مجھے 1500 محافل میں ہر جگہ بلائیں گے میں حاضر رہوں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. لبیک. یہ لفاظی نہیں ہے، یہ جملہ بازی نہیں ہے. سبحان اللہ. ہماری زندگیاں ہیں ہی رسول اللہ کے. سبحان اللہ. حق ہے. اس کے علاوہ ڈیوٹی ہے کیا؟ اس کے علاوہ کام ہے کیا؟ بے شک. ہم نے روٹیاں کھائی ہیں حضور پاک کے نام پر، پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، تو پھر گن بھی گائیں گے اسی دربار کا. حق ہے. ہماری تاریخ نہ لی جائے، ہمارے لیے لوازمات نہیں ہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں بڑے مقرر ہیں، بڑے خطیب ہیں، ان کی ڈیٹ لینے کے لیے بہت پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. نہیں میاں، آج کے اس اجلاس میں یہ گواہی دیں بعد میں یہ نہیں کہنا چاہتا یہ میری تعریف کے لیے، نہ ہم نے کبھی کسی چیز کا مطالبہ کیا، کچھ نہیں. بس وقت کی قلت ہوتی ہے. وقت جب آ پڑے، جب ضرورت پڑے، ہم تو گردن کٹانے کی بات کرتے ہیں. جلسہ کیا ہے؟ سبحان لبیک لبیک ہم لبیک یا رسول اللہ. لبیک 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 لبیک. قابل صد مبارکباد ہے گلشن رضوی کے اراکین اور تمام ذمہ داران کہ آپ نے یہ عہد کیا تھا بارگاہ مصطفیٰ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے. لیکن ایک بات یاد رکھو، اللہ نے جو فرمایا نا کہ تم میری طرف ایک بالشت بڑھو گے تو تمہاری طرف رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت ایک قدم آگے بڑھ جائے گی. سبحان اللہ. تم اگر چل کے آؤ گے تو رب کی رحمت دوڑ کے لے گی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رب تعالیٰ نے یہ خصوصیت عطا کی ہے. کوئی اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تھوڑا اظہار بھی کرتا ہے تو 10 گنا ادھر سے زیادہ آ جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا ہے اب تو نہ روک اے غنی عادت سگ بگڑ گئی، میرے کریم پہلے ہی لقمہ تر کھلائے کیوں. انہوں نے عہد کیا تھا 1500 جلسے کرنے کا، انہوں نے عزم کیا تھا 1500 محافل کے انعقاد کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا سارے اس اہل سنت و جماعت کے علاقوں کو
کہ انہوں نے 1500 کہا ہے اپنی طرف سے, اور نبی پاک کی طرف سے پورے جلسے پوری محفلیں کتنی ہوئی یہاں اعلان کر دیا گیا 1500 نہیں 3000 محافل کا انعقاد. سبحان اللہ. صحیح بات ہے, 3000 سے زیادہ محافل کا. یہ اسی لیے میں کہتا ہوں تم اگر ایک قدم بڑھو گے تو رحمت پروردگار اور رحمت کونین, رحمت سرور کونین, اس سے آگے بڑھ کر کے تمہارے کاموں پر انعام و اکرام کی بارشیں فرما دیتے ہیں. اسی لیے کسی نے کیا خوب کہا ہے, محبت کس کو کہتے ہیں, محبت کس کو کہتے ہیں, تو کہا بہت ہی اچھی مثال ہے, کہا محبت اس کو کہتے ہیں محبوب کے قلیل کو, محبوب کی چھوٹی سی چیز بظاہر چھوٹی لگتی ہو اس کو بہت بڑا سمجھنا, سبحان اللہ. اور اپنی بہت بڑی چیزوں کو ہلکا سمجھنا, سبحان یہ محبت کی علامت ہے. میں یہ 1500 محافل کے انعقاد کے عزم کے بعد یا 3000 جلسے کر لیے ہوں گے انہوں نے, یا میں بھی اگر 2 سال 3 سال کے اندر 100-150 جلسے کر لیا ہوگا, بظاہر یہ ہم کو لگتا ہے بہت بڑا کام ہے. نہیں, نبی پاک کی محبت کے سامنے یہ چونٹی برابر بھی کام نہیں ہے. محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بڑے سے بڑے کاموں کو حضور کی بارگاہ میں چھوٹا سمجھیں. آپ کو پتا ہے صحابہ اکرام سے پوچھا جائے, ایک خاتون ہے, ایک خاتون احد کے میدان پہ دوڑتی ہوئی جا رہی تھی, طبرانی کی روایت ہے, فرماتے ہیں کہ وہ عورت گزرتی ہوئی جا رہی ہے لاشوں کے پاس سے, اور لاشوں سے اس کی جو ٹکراؤ ہو رہی تھی, کبھی باپ ٹکرایا, کبھی بھائی ٹکرایا, کبھی شوہر ٹکرایا, کبھی بیٹا ٹکرایا. 4 رشتے کسی عورت کے ایک جگہ پر مر جائیں تو وہ تو ماتم کا کیا حال کر دیتی ہے. نہیں, آخری جب اس کا ٹکراؤ ہوا کسی لاش سے, اس عورت نے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ تیرا بیٹا ہے. عورت کی بات کر رہا ہوں, عورت کی بات. عورت کہتی ہے میرا بیٹا ہے, بتاؤ رسول اللہ کہاں ہیں؟ 4 جس کے رشتے ختم ہو گئے ہو اور وہ عورت رسول اللہ کو ڈھونڈ رہی ہوں. جب صحابہ نے کہا یہ اللہ کے رسول قریب ہیں, کہا نہیں مجھے دکھاؤ. جب قریب لے کر کے گئے, حدیث کے الفاظ ہیں, اس عورت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جھک کر کے دامن کو پکڑ لیا اور پھر کیا کہا, یا رسول اللہ کل مصیبت بعدک جلل, اے اللہ کے نبی اگر آپ سلامت ہیں تو ہر مصیبت چھوٹی ہے. سبحان اللہ. سبحان آپ سلامت ہیں تو ہر مصیبت چھوٹی ہے. جس نے باپ وار دیا, جس نے بیٹا وار دیا, جس نے بھائی وار دیا, جس نے شوہر وار دیا, لیکن اس نے کبھی یہ نہیں کہا یہ میں نے بہت بڑی قربانیاں دی ہیں, بہت بڑی قربانیاں دی ہیں. اس عورت سے پوچھو تو وہ کہتی ہیں, اس سے پوچھا گیا یہ سب قربانیوں کی بجائے تو چاہتی کیا ہے؟ کہتی ایک بار مصطفیٰ کریم مسکرا دے. ان کا مسکرانا بہت بڑا ہے, میری قربانیاں بہت چھوٹی ہیں. آج ہمارے یہ اجلاس یہ سب بہت چھوٹے ہیں اور ہم یہ سب چیزیں برداشت کریں گے, ہم سفر بھی برداشت کریں, ہم اسٹرگل بھی کریں, اپنے وقت کی قربانیاں دیں, لیکن اس کو یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے محبت رسول کا حق ادا کر دیا ہے. علماء اسلام بھی زندگی بھر جنہوں نے قلم توڑ دیے, انہوں نے کبھی یہ اظہار نہیں کیا کہ ہم نے محبت رسول کا حق ادا کر دیا ہے. محبت رسول کا حق ادا ہو ہی نہیں سکتا. ساری زندگی ختم ہونے کے بعد آپ اتنا ہی کہیں. آج لوگ ہم سے پوچھتے ہیں آپ یہ چیخ رہے ہیں, چلا رہے ہیں, یہ سب مصیبت میں اپنے آپ کو ڈالنا یہ تو جائز نہیں ہے. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, قرآن کہتا ہے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. ارے نادانو, تم کون سی آیت کس پر فٹ کرتے ہو؟ تو کیا اس آیت کے مصداق میں خبیب ابن عدی بھی آتے ہیں, زید بن دسنہ بھی آتے ہیں, خباب ابن الارت بھی آتے ہیں, جو چل کر کے جنگوں میں گئے اور اپنی جان ہتھیلی پر لے کر کے گئے. احد میں جانے والوں کو یہ نہیں پتا تھا, بدر میں جانے والوں کو یہ نہیں پتا تھا ہماری تعداد کم ہے, ان کی تعداد بہت زیادہ ہے, ہمارے پاس ہتھیار بھالے کچھ نہیں ہے, کفار کے پاس بہت کچھ ہے. اس کے باوجود اپنے آپ کو کیا وہ ہلاکت میں ڈالنے گئے تھے؟ نہیں, اس کو ہلاکت نہیں کہتے. محبت مصطفیٰ میں جو زخم برداشت کیے جاتے ہیں وہی اصل ایمان کی زندگی ہے. سبحان اللہ. آپ کو پتا ہے بلال حبشی کو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں کھائے ہوئے زخموں کے بعد سیدنا عمر کیا کہہ کر پکارتے تھے؟ حضرت عمر امیر المومنین ہے, وقت کے وہ امیر, وہ خلیفہ, قیصر و کسریٰ جس سے کانپتے ہوں. اور حضرت عمر جب کبھی گلی سے گزرتے تھے تو لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہوتے تھے, درہ ہمیشہ کندھے پر ہو. اس امیر المومنین کی بات کر رہا ہوں. بلال حبشی کو جب پکارتے تھے تو یوں کہتے یا سیدنا بلال, اے ہمارے آقا بلال آئیے. بلال حبشی کہتے آپ ایسا نہ کہیں, آپ امیر المومنین ہیں, آپ خلیفۃ رسول اللہ ہیں, آپ مجھے سیدنا کہہ کر پکارتے ہیں. عمر ابن خطاب کہتے تھے بلال وہ جبہ تو اٹھاؤ جو تم نے مصطفیٰ کریم کی محبت میں زخم کھائے ہیں, وہ پیٹھ تو دیکھوں میں جو انگاروں پر سونے کی وجہ سے گل چکی تھی. مکہ والے انگاروں پر جو سلاتے تھے, گرم ریت پر سلا کر جو سل رکھتے تھے,
حضرت بلال حبشی سے حضرت عمر یہ تقاضا کرتے کہ آپ جبہ اٹھاؤ میں ان زخموں کو بوسہ تو لوں. آپ نے جو کیا ہے تو جانتے ہو بلال حبشی کیا کہتے تھے عمر ابن خطاب کے پاس؟ یہ واقعہ تو میں بتا رہا ہوں، بہت سنا ہے، بہت پڑھا، لیکن جب یہ میں نے پڑھا حضرت بلال یہ کہتے ہیں اے امیر المومنین کیا بات کرتے ہیں، ہم نے کون سے زخم کھائے؟ جب حضور کا چہرہ دیکھ لیتے تو کوئی زخم یاد ہی نہیں رہتا تھا، کوئی زخم یاد نہیں رہتا تھا. یہی ایمان ہے جس کا ہمیں بھی آج یہاں پر اظہار کرنا ہے اور اقرار کرنا ہے اور تجدید کرنا ہے اس بات کی کہ مصیبتیں آئیں گی میرے عزیزو. ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے، روایت میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، امام ترمذی نے بیان فرمایا اور ابن حبان نے لکھا ہے. ایک صحابی آئے حضور سے کہنے لگے یا رسول اللہ میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں. حضور نے فرمایا انظر ماذا تقول، سوچ لے کیا بول رہا ہے تو. توجہ، سوچ لے کیا بول رہا ہے. لبیک پکارتے ہو نا، بہت تیز پکارتے ہو، سوچ لو پکارنے سے پہلے، سوچ لو. حضور نے فرمایا انظر ماذا تقول، سوچ لے کیا بول رہا ہے. انہوں نے پھر کہا واللہ انی لاحبک یا رسول اللہ، قسم خدا کی ہے اللہ کے رسول بہت زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. حضور نے فرمایا انظر ماذا تقول، سوچ لے کیا بول رہا ہے. پھر انہوں نے کہا قسم خدا کی ہے اللہ کے رسول سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں. تو حضور نے فرمایا سوچ لے کیا بول رہا ہے 3 بار. انہوں نے پھر وہی جملہ کہا تو میرے آقا کا جملہ سنو. میرے آقا فرماتے ہیں اگر تو اپنی بات میں سچا ہے تو فرماتے ہیں فَأَعِدَّ لِلْفَقَرِ، تو پھر اب محتاجی کے لیے تیار ہو جا، فقر و فاقہ کے لیے تیار ہو جا. حضور فرماتے ہیں اس لیے کہ جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے فقر کا مطلب سمجھتے ہو؟ غربت، فاقہ کشی. حضور فرماتے ہیں اس کی طرف ایسے آتا ہے جیسے سیلاب کا پانی آتا ہے. اور ایک حدیث میں ہے پہاڑ کے اوپر سے جیسے پانی بہتا ہے اتنی تیزی سے مصیبتیں اس کے اوپر آ جاتی ہیں، اتنی تیزی سے جو یہ دعویٰ کرتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرنا یہ صرف نعروں کا کام ہے؟ ابو بکر شبلی فرماتے ہیں میری زندگی کا سب سے ڈیفیکلٹ سوال، سب سے مشکل سوال یہ ہے اگر کسی نے مجھ سے پوچھ لیا کہ آپ کو اللہ کے رسول سے محبت ہے، یہ کون سا مشکل سوال ہے ہمارے لیے؟ تو ابھی کہوں تو 2 ہاتھ اٹھا دے، سب ہاتھ بھی اٹھا دے، چہرہ بھی اٹھا دے. اگر پوچھا جائے آپ کو اللہ کے رسول سے محبت ہے یا نہیں، سب کہیں گے. لیکن ابو بکر شبلی جو غوث پاک کے دادا پیر ہیں فرماتے ہیں میرے لیے سب سے مشکل سوال ہے. پوچھا گیا کیوں مشکل سوال ہے؟ کہتے ہیں اگر اس کے جواب میں نے نہ کہہ دیا تو ایمان ہی چلا جائے گا، اگر میں نے کہہ دیا محبت نہیں کرتا تو ایمان ہی چلا گیا، اگر ہاں کہہ دوں تو میرے اعمال مجھے کوستے ہیں، کہاں تیرے عمل کہاں تیرے محبوب کے عمل، کوئی تمہارے اندر مطابقت نہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ ابو بکر شبلی جو رات کو نہ سونے کی وجہ سے عبادت میں بیٹھنے کے لیے نمک کا سرما آنکھوں پہ لگاتے تھے کہ نیند نہ آئے. وہ ابو بکر شبلی جو رات بھر عبادت کرتے، وہ یہ کہتے ہیں مجھے ڈر لگتا ہے اگر کہہ دوں ہاں حضور سے محبت ہے تو میرے اعمال کوسیں گے مجھے. تیرے عمل کہاں ہے اور تیرے نبی کے عمل کہاں ہے؟ اے سنی نوجوانوں، محبت مصطفیٰ کا دعویٰ کرنے کے بعد ایک بار ہمیں بھی جھانک کر دیکھنا چاہیے. ہم ظاہر سی بات ہے بہت بڑی آزمائش میں آئیں گے، بہت بڑی آزمائش میں آئیں گے. ہر گھڑی تمہارا امتحان، ہر وقت تمہاری طرف سے دنیا کی نظریں. اور حدیث ابن داؤد شریف کی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یوشک ان تداعى علیکم الامم کما تداعى الاکلۃ الى قصعتها. ان قریب میری امت پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ ساری جماعتیں ان پر ایسے جھپٹ پڑیں گی جیسے بھوکا برتن پہ جھپٹتا ہے. فقالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومئذ نحن من قلۃ. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ ایسا وقت جب آئے گا تو کیا ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ حضور فرماتے ہیں ولکنکم کثیرون، نہیں تم بہت زیادہ ہوگے. لیکن حالت کیا ہوگی؟ غثاء کغثاء السیل، حالت تمہاری ایسی ہوگی جیسے سمندر کے جھاگ کی طرح اڑ جائیں گے ادھر سے ادھر ہواؤں کی طرح سے. آج میں وہ قوم نہیں چاہتا جو صرف نعروں کی حد تک رہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ دنیا جس چیز کا امتحان مانگے ہر چیز میں وہ پورا اترتے آ جائے، پورا اترنے لگ جائے. آج دنیا تم سے سوال کر رہی ہے، تمہارے چہروں پر داڑیاں صرف اس لیے چلی گئی کہ دنیا تمہیں شک کی نظر سے نہ دیکھے. تم اتنا سیکولر بننے کی کوشش کرتے ہو کہ ٹوپی 5 گرام کی وہ چھپا لیتے ہو. میرے عزیزو تمہیں 5 کلو کی جینس بھاری نہیں پڑتی، 5 گرام کی ٹوپی بھاری پڑ جاتی ہے. کیوں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق سے اور ان کی سنتوں سے اگر محبت نہیں ہے تو پھر دعویٰ کس چیز کا ہے؟ محبت کس چیز کی ہے؟
محبت ہو تو محبوب کا ہر عمل پیارا لگتا ہے، ہر عمل پیارا لگتا ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں ان نوجوانوں سے، تم ڈرتے کس سے ہو؟ ارے دنیا چوٹی رکھنے سے نہیں ڈرتی، تم داڑھی رکھنے سے کیوں ڈرتے کیا ہو؟ بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کسی کو چوٹی رکھنے پر شرم نہیں آتی، تمہیں داڑھی رکھنے پر شرم آتی ہے؟ کوئی بالیاں پہنتا ہوا مرد بھی نظر آتا ہے، آج چوڑیاں پہنتا مرد بھی نظر آتا ہے، آدھا ننگا مرد بھی نظر آتا ہے۔ جب وہ آدھے ننگے ہو کر شرم نہیں کرتے، سر پہ عمامہ رکھنے میں کس بات کی شرم، کس بات کی حیا ہے؟ اتنا تو سوچ کر کے چلو، موت کا کوئی ٹھکانہ نہیں، یہاں بیٹھے سارے عمامے ہیں، یہاں عمامے ہیں، موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ اس وقت بھی موت آئے تو کیا کہنا؟ جب لے جایا جائے گا، فرشتے اس روح کو لے کر جا رہے ہوں گے تو کس شکل میں لے جا رہے ہوں گے؟ فرشتوں میں اعلان کیا جائے گا یہ سنت رسول میں ملبوس دنیا سے آیا ہے، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کو اپنا کر کے آیا ہے۔ اسی لیے اے نوجوانوں، آج میں زیادہ طویل تقریر نہیں کروں گا، بس مجھے حاضر ہونا تھا، حاضر ہوا اس جلسے کے لیے۔ اور لوگ یہاں پر سننے کم دیکھنے زیادہ آتے ہیں، مجھے پتا ہے باقی ساری تقریریں آن لائن سن لیں گے۔ میں حضرت کو زیادہ دیر نہیں بٹھانا چاہتا، بہت دیر سے خانوادہ برکات کا یہ چشم و چراغ آپ کے سامنے اپنی روشنیاں بکھیر رہا ہے، الحمدللہ۔ اور میں تھوڑی دیر اور بولوں گا۔ حضور امین ملت ادام اللہ اقبال، اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ قبیہ نصیب فرمائے۔ آمین یا رب۔ میں نے محسوس کیا ہے جب وہ میرے پاس بیٹھتے ہیں تو ایک عجیب سی انرجی آتی ہے۔ مارا متحرہ کی بات کر رہا ہوں، جب میں نے محسوس کیا ہے کرنٹ کی طرح سے بولنے میں طاقت آتی ہے۔ آج ان کا شہزادہ بیٹھا ہے اور اسی لیے میں گرج کر کے بول رہا ہوں، مسلسل 4 دن سے بیان کی وجہ سے آواز میں اگرچہ فرق ہے، لیکن میرا یقین ہے کہ ماررہ کا کرنٹ یہ ساری آواز کو اور بڑھا دے گا۔ سبحان اللہ۔ آپ سے میں کہتا ہوں آج ایک بات کا یہاں پر کھل کر کے اظہار کرنا ہے میرے عزیزوں۔ میں آ رہا تھا، مجھے شاید یہ پرانی خبر ہوگی لیکن میلاد کا موسم ہے اس لیے میں عرض کیے دیتا ہوں۔ کیس کیا کچھ افراد پر جنہوں نے ایک تختی لگائی تھی، ایک بورڈ لگایا تھا آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انگلش میں لکھا آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس پر ایف آئی آر کر دیا گیا، اس پر ایف آئی آر کی گئی یا گرفتار کیا گیا۔ میں ان ظالموں کو جواب دیتا ہوں، تم آئی لو محمد کہنے پر کیس کر سکتے ہو، آؤ ہم پکار کر بار بار کہیں گے آئی لو محمد آئی لو محمد آئی لو محمد۔ اور اتنا ہی نہیں میرے ساتھ بولو آئی لو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آئی لو سیدنا احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کے 99 نام ہیں، اگر تمہارے اندر دم اور طاقت ہے 99 نام میں ہر نام پر کیس کرتے جاؤ۔ میں پکارتا ہوں آئی لو سیدنا احمد، آئی لو سیدنا حامد، آئی لو سیدنا محمود، آئی لو سیدنا فاتح، آئی لو سیدنا عاقب، آئی لو سیدنا حاشر، آئی لو سیدنا شاہد، آئی لو سیدنا ماہن، آئی لو سیدنا ہادی، آئی لو سیدنا سراج، آئی لو سیدنا رشید، آئی لو سیدنا نذیر، آئی لو سیدنا منیر، آئی لو سیدنا طہ، آئی لو سیدنا یاسین، آئی لو سیدنا رسول، آئی لو سیدنا نبی، آئی لو سیدنا مزمل، آئی لو سیدنا مدثر، آئی لو سیدنا ناصر، آئی لو سیدنا منصور، آئی لو سیدنا مومن، آئی لو سیدنا حاکم، آئی لو سیدنا حکیم، آئی لو سیدنا شاہد، آئی لو سیدنا عادل، آئی لو سیدنا قوی، آئی لو سیدنا واعظ، آئی لو سیدنا امین، آئی لو سیدنا مدنی، آئی لو سیدنا ہاشمی، آئی لو سیدنا مکی، آئی لو سیدنا حجازی، آئی لو سیدنا نصاری، آئی لو سیدنا تہامی، آئی لو سیدنا مدری، آئی لو سیدنا غنی، آئی لو سیدنا جواد، آئی لو سیدنا فتاح، آئی لو سیدنا طیب، آئی لو سیدنا حامیم، آئی لو سیدنا کاف ہا یا عین صاد، آئی لو سیدنا حامیم عین سین قاف، آئی لو سیدنا حاشر، آئی لو سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ لبیک۔ پھر کہتا ہوں یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، تیرے نام پہ سب کو وعدہ کروں میں، کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا دے جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بڑا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ ہم خاموش مزاج لوگ ہیں،
امن کے متلاشی بھی ہیں, امن کی بھی بات کرتے ہیں, لیکن ایک بات یاد رکھو, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تم کیا سمجھ کر کے لیتے ہو ہمیں پتہ نہیں, وہ ہماری جانوں کی جان ہے. بے شک. اور جہاں کسی کی جان پر بات آتی ہے تو پھر وہ پھڑکنا شروع کرتا ہے. ہمارے جو جذبات ہیں اسی وجہ سے ہیں, باقی کسی وجہ سے نہیں. میاں تم نے سب کچھ تو چھین لیا, آج کیا باقی رہ گیا؟ سب کچھ تو ختم ہے. ہمارے نوجوانوں کو دیکھ کر تو سمجھ میں آتا ہے ایجوکیشن میں ان کو کہاں دھکیل دیا گیا ہے, کون سے ڈپارٹمنٹ میں ان کی نمائندگی ہے, کچھ نہیں ہے, سب توڑ دیا گیا ہے, ہماری کوئی نمائندگی نہیں. لیکن بچی کچھ یہ جو چیزیں ہیں ان کے پاس اور ہمارے پاس کچھ سرمایہ ہے تو صرف محمد عربی کی ذات ہے. بے شک. کیا اس پر بھی اگر کوئی انگلی اٹھائے تو ہم سمجھوتے کی بات کریں گے, ہم حکمت کی بات کریں گے, ہم مصلحت کی بات کریں گے. اسی لیے میں نے آج گرج کر کے کہا ہے, لوگ یہ کہتے ہیں کہ 8 مہینے اندر رہ کر کے سدھر کے آیا ہوگا, سدھر کے آیا ہوگا. ہاں بہت سدھر کے آیا, بہت سدھر کے آیا. الحمدللہ جو چیزیں نہیں سیکھی تھی اور بھی سکھا دی گئی ہیں, اور بھی سکھا دی گئی ہے. اس لیے کہ اب جن راستوں سے گزارنا تھا گزار لیا, دیکھ لیا. اب تو ہم یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہر ستم ہر مصیبت گوارا ہے, ہر ستم ہر مصیبت گوارا ہے, ایک بار تم کہہ دو کہ تو ہمارا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک. میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی ابھی چند دن پہلے. ہمارے محبوب اسٹیٹ گجرات کے کچھ حضرات نے مجھ سے کہا, بہت سارے لوگ ملتے ہیں, انہوں نے یہ کہا تھا مفتی صاحب یہ جو مجمع جو ہلتا ہے, یہ جو آپ جھماتے ہیں, یہ سب میں ایک جادو ہم کو نظر آتا ہے. میں نے کہا کیا جادو ہے؟ 4 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور مجھ سے وہ اپنے اوپینین کا اظہار کر رہے ہیں. کہا کیا جادو؟ کہا یہ جو آپ لگاتے ہیں نا یہاں پر, اس میں کچھ لائٹنگ ہے, یہ جو لائٹ سے چمکتا ہے, آپ ادھر ادھر جو گھومتے رہتے ہیں, ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں, ہم کو لگتا ہے کوئی جادو ہے. میں نے کہا بالکل صحیح پکڑا ہے آپ نے, بالکل صحیح پکڑا. آپ قریب آ کر پڑھ کر کے دیکھتے, جادو ہمارا نہیں اسی لفظ کا ہے. جادو نہیں, اثر ہے, اثر ہے. یہ نام مصطفیٰ میں اللہ نے وہ اثر رکھا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی اس حبیب کا نام پاگلوں کے کان میں بھی ہم پکار دیں تو وہ صحیح سلامت کھڑے ہو جائے. عزیزان گرامی وقار, بس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے اخیر میں یہ کہوں گا کہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم سب کے چہرے پہچانے جاتے ہیں. ہم سب کے چہرے نبی پاک کی بارگاہ میں پہچانے گئے ہوئے ہیں. اس لیے اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے, اللہ و رسولہ احق ان یرضوہ, اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ حقدار ہیں کہ ان کو راضی کیا جائے. بس حضور کو راضی کرو. دنیا کو راضی کرنے کے لیے جو ہم نے اپنی زندگیاں برباد کر ڈالی, اس سے باہر آ جاؤ. کوئی اس میں سے راضی ہونے والا نہیں ہے. دنیا کبھی تم سے راضی نہیں ہوگی تمہاری چھوٹی سی چیز پر. مولانا روم جلال الدین روم فرماتے ہیں کہ ان کو تو پورا روم جانتا تھا. جلال الدین رومی ایک دن انہوں نے اپنے استاد سے کہا تھا میرے گھر پہ دعوت پہ آئی. ان کے استاد نے کچھ ایسا کام کروایا, یعنی پیر و مرشد نے, شمس تبریز نے کہا جاؤ شراب کی بوتل لے کر کے آؤ. کیسے ایک بڑے عالم دین کہاں سے لے آئے؟ وہ گئے, پیر و مرشد کا حکم تھا, اس کو دوسرے معنی میں نہ لے لینا, بعد میں پوری بات سن لینا, واقعہ پورا سن لینا, بیچ میں کاٹنا مت. وہ گئے, لوگوں نے دیکھ لیا, خرید کر کے لے آئے. لوگوں نے جیسے ہی دیکھا مولانا روم کو کہ یہ تو عیسائیوں کے محلے سے کچھ لے کر کے آ رہا ہے, بیچ راستے میں پکڑ دیا, کپڑے پھاڑ دیے, پیٹا, کیا کیا کہہ دیا. پیر و مرشد آئے اور کہا کیوں مار رہے ہو؟ کہا انہوں نے تو شراب خریدی ہے. تو انہوں نے کہا اب کیا کہتے مولانا روم؟ کچھ نہیں, خریدا تو خریدا, حکم تھا. شمس تبریز نے کہا تم لوگ غلط ہو, دیکھو تو صحیح وہ سرکہ لیا ہوا ہے, اس کی بوتل میں سرکہ ہے. لوگوں نے کھولا تو دیکھا اس میں سرکہ تھا, شراب نہیں. بات تو پٹنا تھا تو پٹ گئے, مار تو کھا لی. اندر آ کر مرشد سے پوچھا آپ نے ایسا کیوں کروایا مجھ سے؟ کہا یہ بتانے کے لیے یہ وہ پوری قوم جو تجھے مولا روم کہتی ہے ایک غلط فہمی سے تجھے مار کے کپڑے بھی پھاڑ سکتی, ایک غلط فہمی سے کپڑے پھاڑ کے مار بھی سکتی ہے. ان کے پیچھے نہ پڑو, اللہ کو راضی کرو, اللہ کو راضی کرو. یہی حال ہے آج. دنیا کو راضی کرتے کرتے تم بوڑھے ہو گئے, پورے راضی نہیں ہو سکے. کاش
اقبال کی وہ بات سمجھتے جو بہت فکر سے کہا تھا، وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، جسے تو بھاری سمجھتا ہے، ایک سجدہ جسے تو بہت بوجھل سمجھتا ہے، ہزار جگہ جھکنے سے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، ادھر ادھر جھکنے سے مولا کا ایک سجدہ بچا لیتا ہے۔ حضور پاک کی محبت کا تقاضا بھی یہی ہے، جو حضور کا محبوب ہے وہ دوسرے ایرے غیرے کے سامنے کبھی نہیں جھکتا۔ آج جو لوگ ادھر ادھر کے جھنڈے لے کر کے گھوم رہے ہیں، پکے محبت والے نہیں ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سیاست نہیں کرنا چاہیے، کرو، اپنے اپنے وقت کی سیاست میں سارے حصے دار رہیں گے، لیکن سیاست کا مطلب یہ نہیں جنہوں نے 40 سال جن کی کٹوریاں اٹھائی جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیوں؟ خدمت پارٹی کی، لیکن جو مصطفیٰ کریم کی غلامی کیا ہے وہ 70 سال کا، 80 سال کا، 90 سال کا ہو جائے، جتنا بوڑھا ہوتا ہے عزت اتنی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ آپ نہیں دیکھتے گھروں میں تو حال یہ ہے کہ بہت بوڑھا ہو جائے تو اسے سائیڈ کر دیتے ہیں، جوان لوگ مشورہ کریں گے، لیکن دین کے معاملات میں مدرسے میں آ کر کے پوچھو، اس میں جو زیادہ عمر دراز ہے اس کو فیصل بنایا جاتا ہے۔ کیوں؟ نبی پاک کی غلامی ایسی ہے، حضور پاک کی محبت کا تقاضا ایسا ہے۔ اچھا، جمال بھی کم نہیں ہوتا، گلیمر کی دنیا دیکھیں آپ، فلموں کی دنیا، وہاں جیسے ہی ہیرو بوڑھا ہو گیا نیا ہیرو لایا جائے گا، ایکٹر اور ایکٹریس نئے ڈھونڈے جائیں گے۔ ارے میاں اس ہیرو کے تو چہرے پر جھریاں پڑ گئی، نیا دیکھو۔ ینگ جنریشن دوسرے کو ڈھونڈے گی، لیکن حیرت کی بات ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، آج کی ینگ جنریشن تاج الشریعہ کو دیکھنا چاہتی ہے، آج کی ینگ جنریشن امین ملت کو دیکھنا چاہتی ہے، جن کی عمر 80 کو کراس کر رہی ہوں، کیوں 70 کو پار اور 80 کے قریب آ گئی ہوں۔ میاں دنیا کا دستور تو یہ ہے، یہاں جوان ہیرو ڈھونڈا جاتا ہے جس کا چہرہ ابھی چمک رہا ہے۔ پتا چلا میرے مصطفیٰ کی محبت میں جو بوڑھا ہوتا ہے اس کا جمال کبھی کم نہیں ہوتا۔ تو آؤ اس دربار میں جہاں حسن بھی کم نہیں ہوتا، مقام بھی کم نہیں ہوتا، بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں آ جاؤ، اپنے آپ کو سپرد کر دو، اسی کا نام دین ہے۔ اسی لیے میں نے اپنی تقریر کی شروعات اعلیٰ حضرت کے اس شعر سے کی تھی، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، اور جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ دنیا کے اور درباروں کو ہم نے دیکھا ہے، وہ درد ہی دیتے ہیں، وہ دربار ہے صحیح لیکن درد دینے والے ایک مصطفیٰ کا دربار ہے، جس کو اعلیٰ حضرت کیوں کہتے ہیں۔ دنیا میں لوگ چوری کر کے پولیس سے ڈرتے ہیں اور حاکم سے ڈر کر چھپتے ہیں، مصطفیٰ کا دربار ایسا ہے، چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں، اور یہاں تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا۔ یا رسول اللہ، تم سے کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، اور تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود۔ اور جو دنیا کہتی ہے نا ڈونٹ ہیزیٹیٹ، شرماؤ مت، جھجکو مت، یہ صرف اور صرف جملے ہیں، حقیقت میں کہیں کہا جاتا ہے تو تاجدار مدینہ کے دربار میں، حقیقت میں آؤ ڈرو مت بارگاہ مصطفیٰ میں، جیسے ہو تیسے ہو، نہ تمہارا چہرہ دیکھا جا رہا ہے، نہ تمہاری صورت دیکھی جا رہی ہے، بلکہ تمہارے عشق کو قبول کر لیا جاتا ہے، چاہے تم کسی ماں کے بیٹے ہو، کسی علاقے کے ہو، کسی نسل کے ہو۔ بارگاہ مصطفیٰ میں جس نے اپنے آپ کو سپرد کیا، مکہ والے جس کے پیروں میں رسیاں ڈال کر کھینچتے تھے، اسی بلال کو مکہ والوں نے دیکھا، 6 سال کے بعد وہی بلال کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دے رہا ہے، سبحان اللہ، کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دے رہا ہے۔ بتایا گیا دنیا کو جو مصطفیٰ کی محبت میں زخم کھاتا ہے، خانہ کعبہ بھی اس کے تلووں کے نیچے ہے، یعنی وہ خانہ کعبہ کے اوپر چڑھ گیا ہے۔ اسی لیے آؤ اعلیٰ حضرت کی اس بات پر میں گفتگو ختم کر دیتا ہوں، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ لبیک یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ تمام کی محبتوں اور عقیدتوں کا شکر گزار ہوں۔ ابھی ہمارے مولانا شرف الدین صاحب پوچھ رہے تھے کہ اس علاقے میں اتنی زیادہ بھیڑ بھاڑ، کار پر ٹوٹ رہے ہیں، راستہ نہیں دے رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ صرف رائچور کی بات نہیں، میں پورے ہندوستان دیکھا، عاشقان مصطفیٰ جس علاقے میں ہو سب کا ڈی این اے ایک ہی ہوتا ہے، سب کا ڈی این اے ایک ہی ہے، وہ تڑپتے ہیں تو صرف نام مصطفیٰ پر، سب جگہ کی یہی کیفیت ہے۔ میں گزارش کروں گا
کہ آج ہم سب کی یہ بڑی سعادت ہے، خانوادہ مارہرہ مطہرہ، اور یہاں پر سلسلہ قادریہ کا عظیم بادشاہ ہمارے درمیان موجود ہے، حضرت سیدنا امان ملت شہزادہ حضور امین ملت تشریف فرما ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں جو بیعت کرنا چاہیں، حضور امان ملت کے دست حق پرست پر آپ بیعت کریں۔ اس نوجوانی میں آپ کو پتہ ہے، علی گڑھ آپ جا کر کے دیکھیں گلشن برکات کو، برکاتی چمن کو جا کر دیکھیں، ایک نہیں سینکڑوں لوگوں کو علم کی پیاس بجھانے کے لیے البرکات جیسا ایک عظیم ادارہ وہاں پر کھڑا ہے، اور وہ بھی ایسے علاقے میں جہاں سب جگہ چون چون کا مربع ہے۔ علی گڑھ کا ماحول، وہاں پر گلشن کھلانا عام سی بات نہیں۔ بہت سے ایسے سیکولر لوگ، بہرحال پھر کسی اور موقع پر البرکات کو دیکھیں تو فخر سے سینہ چوڑا ہوتا ہے، اور مارہرہ مطہرہ کی وہ عظیم خانقاہ ہے جس نے یہ اعلان کیا تھا، آدھی روٹی کھائیں گے بچوں کو پڑھائیں گے۔ یہ اعلان سنا ہے آپ نے؟ اعلان سنا ہے؟ اور وہیں سے ایک اعلان یہ بھی سن لو، کیا ہے اعلان؟ آدھی روٹی کھائیں گے بچوں کو، نہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ آدھی روٹی کھائیں گے، آدھی روٹی کھائیں گے، نہیں میاں پوری روٹی کھاؤ، پوری روٹی کھاؤ۔ یہ ورسٹ سچویشن کے لیے کہا جاتا ہے، اگر کچھ بھی نہ ہو ہمارے گھر میں تب بھی بچوں کو پڑھائیں گے۔ یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ آدھی کھاؤ اور بچوں کو پڑھاؤ، پوری کھاؤ، بریانی کھاؤ، پلاؤ کھاؤ، سب کھاؤ، بچوں کو پڑھاؤ۔ یہ مارہرہ کا اعلان ہے۔ اور ایک عظیم اعلان حضور سید ملت سید آل مصطفیٰ کا، فرماتے ہیں کسی کی جے وجے کیوں پکاریں، کیا غرض ہم کو؟ توجہ، کسی کی جے وجے کیوں پکاریں، کیا غرض ہم کو؟ ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ۔ بس میں سلسلے میں داخل ہونے کے بعد تمام سے گزارش کروں گا کہ حضرت کو صحیح سلامتی کے ساتھ جانے دیتے ہیں، اور باقی چھیڑ چھاڑ کرنے کے لیے، کود پڑنے کے لیے، ٹوٹ پڑنے کے لیے میں تو کھڑا ہوں۔ جو ہماری حالت ہوتی ہے وہ ہمیں پتہ ہے، وہ ہم جھیل لیں گے، لیکن حضرت کو کوئی ٹچ نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ صحیح سلامتی کے ساتھ جانے دیں گے۔ صلاۃ و سلام کے بعد آپ بیعت سلسلے میں داخل ہو جائیں۔ جو مرید ہوں کسی سے آلریڈی، وہ توبہ کرنے کی نیت سے اللہم صلی صلاۃ کاملۃ وسلم سلاما تاما علی النبی الذی تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم أوصل ثواب قراءتنا إلى روح النبي الأكرم محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم ما صليناه وما سلمنا وما حللنا وما سبحناه هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة منا إلى حضرة النبي الأكرم محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وبوسيلته إلى جميع الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين والخلفاء الراشدين وإلى أرواح جميع أزواج رسول الله وبناته وبنيه وإلى أرواح جميع الشهداء والنجباء والنقباء وأولياء الله الصالحين وإلى أرواح أئمة المجتهدين وجميع المؤمنين والمؤمنات وعامة المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اجعل هذا الجمع جمعا مباركا وتفرقنا فيما بعد ذلك تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا مطرودا ولا محروما اللهم احفظ هذا المجلس من شر الحاسدين ومن شر كيد الحاقدين ومن شر سوء الناظرين اللهم انزل البركة والعافية والصحة والسلامة والنعمة على أهل هذا المجلس وارزقنا وارزقهم رزقا حلالا طيبا واسعا مباركا یا رب العالمین اکرم الاکرمین۔ اس محفل پاک کو شرف قبولیت عطا فرما مولا۔ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں 1500 محافل کے انعقاد کا عزم کیا تھا گلشن رضوی کی جانب سے۔ اے رب العالمین اس میں جتنی محفلیں ہو چکی ہر محفل کو شرف قبولیت عطا فرما۔ اخیر میں مولا یہاں پر یہ آج کا اجلاس انعقاد کیا گیا ہے، اے کریم خدا یہ ہم گنہگار بندوں کی طرف سے بہت چھوٹا سا کام ہے، بہت چھوٹا سا کام ہے مولا، بس تو راضی ہو جا اور تیرے نبی کو ہم سے راضی کرا دے یا رب العالمین یا اکرم الاکرمین۔ جس طرح سے بھی محنتیں کی ہیں طلباء نے، علماء نے، سب کو مولا تو اپنی شان کے مطابق اجر جزیل عطا فرما۔ اے رب العالمین یہ سلسلہ یہاں پر رکنے نہ پائے، آخری دم تک تیرے نبی پاک کے ناموس کی حفاظت کی خاطر ہمیں لڑتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب العالمین بیماروں کو شفا دے دے، قرض داروں کے قرض میں آسانیاں دے دے، بے اولادوں کو صاحب اولاد بنا دے، جو ناحق مقدمے اور جیلوں میں ہیں ان کو آزاد فرما دے۔ مولانا قمر غنی عثمانی صاحب کو رہائی عطا فرما۔ اے رب العالمین اکرم الاکرمین ظالموں کے ظلم سے ہم کو آزادی عطا فرما۔ خصوصیت کے ساتھ محفل مصطفیٰ با رونق اور با رحمت مجلس ہے، اے رب کریم
میں گنہگار سے ہی، میں بدبخت سے ہی، اس میں کوئی تو تیرا نیک بندہ ہوگا مولا، اس نیک بندے کی وساطت سے تیرے دربار میں عرض گناہ ہوں مولا حضور امین ملت کو صحت عافیت عطا فرما، ان کا سایہ ہم سب پر دراز فرما دے، اے کریم خدا خان وعدہ برکات کے اس عظیم شہزادے کو ہمارے سروں پر تا دیر قائم رکھ، ان کے برکتوں کے سائے میں ہم دینی اور دنیاوی کاموں میں آگے بڑھتے رہے، امان ملت کے بازوؤں میں طاقت عطا فرما، ان کے خاندان کو مضبوط تر فرما دے، اے رب العالمین اس خاندان کو نظر بد سے بچا، حاسدین کے حسد سے بچا، فتنوں کے فتنے سے بچا، ہر شر کو خاندان برکات سے دور فرما دے، گلشن رضوی کو مولا آباد فرما، یہاں کے ہر فارغ التحصیل کو مجاہد اسلام بنا، مصلح امت بنا، اے رب العالمین جس طرح سے انہوں نے آج تک گلشن کو اخلاص کے ساتھ سنبھالا ہے، قلندر کرناٹک کو اور ان کے ہم نوا عتیق الرحمان صاحب کو اور جملہ رفقائے گلشن رضوی کو، اراکین کو مولا خالص رضائے مصطفیٰ کے لیے کام کی توفیق عطا فرما، دکھاوے اور ریاکاری سے ان سب کی حفاظت فرما، ان کے درمیان اتحاد و اتفاق کی بلند عمارت قائم فرما، اے رب العالمین یہاں کے طلبہ میں درس و تدریس میں ان کی محنتوں میں تو غیب سے برکتیں عطا فرما، جتنے گلشن رضوی میں پڑھ رہے ہیں مولا ہر طالب علم کے لیے تیرے دربار میں ہاتھ پھیلا کر عرض کرتا ہوں، اس کے فارغ ہونے سے پہلے مولا انعام کے طور پر آج کی محفل میں دیدار رسول نصیب فرما یا رب العالمین، نہ جانے یہ آنکھیں کب ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں، ان آنکھوں کے بند ہونے سے پہلے تیرے حبیب پاک کے جلوے جہاں آرا کی زیارت نصیب فرما، اخیر میں مولا ہماری ماؤں بہنوں بیویوں بچیوں بہوؤں بیویوں سب کو تیرے حفظ و امان میں دے دیا، ان کی عزتوں کی حفاظت فرما، خصوصیت کے ساتھ ہمارے ملک عزیز ہندوستان میں امن و امان عطا فرما، شر و فساد سے ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما، اس کو خوب ترقیاں عطا فرما، اسلام کا بول بالا فرما، اے رب العالمین ہماری دعاؤں کو حضور کے نالین کے صدقے اور 1500 سالہ جشن میلاد النبی کے صدقے قبول و مقبول فرما، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين۔ جب دمیں واپسی ہو یا اللہ، جب دمیں واپسی ہو یا اللہ، لب پہ جاری ہو بس لا الہ الا اللہ محمد رسول